بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد محبوب انصاری دانش کی بات چینل کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ ہیر کی تخلیق کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں۔ تو اس سلسلے کی ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ تو اس میں آج ہم بات کریں گے کہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ ہیر تخلیق کیوں کیا، اس کی وجہ تخلیق کیا ہے، اس کی تخلیق سے پہلے آپ نے کن کن امور کو سر انجام دیا، کہاں کہاں گئے، کن دوستوں کے ساتھ گئے، اور اس سے پہلے کے کیا حالات تھے۔ تو جی ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ہیر رانجھا کی یہ عشقیہ داستان وارث سے 300 سال پہلے قصہ کے ایک کردار مراد بلوچ نے تاریخ ہیر کے نام سے فارسی زبان اور عربی رسم الخط میں 886 ہجری میں تحریر کی، جبکہ وارث شاہ نے قصہ ہیر رانجھا 1180 ہجری میں تحریر کیا۔ وارث شاہ کے علم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ سخنور ہونے کی وجہ سے چند دوستوں نے وارث کو اس بات کی گزارش کی کہ وہ ہیر کے بگڑے ہوئے قصے کو نئے اور خوبصورت انداز سے تحریر کریں تاکہ قصے کا نکھار لوٹ آئے۔ وارث شاہ نے دوستوں کی یہ فرمائش قبول کر لی، تو مگر اس نظریے کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ قصے کو تحریر کرنے سے پہلے وارث خود ان تمام جگہوں اور ٹھکانوں کو دیکھنا چاہیں گے جہاں جہاں قصے کے کردار قیام پذیر رہے اور قصہ واقع ہوا ہو۔ لہٰذا اس ارادے کے ساتھ انہوں نے اپنے بچپن کے ساتھی اور دوستوں ریمو ماچی اور بشنو یعنی بشن چندر کو تیاری کا حکم دیا، اور وہ تینوں دوست نکل کھڑے ہوئے۔ سفر کے آغاز میں وارث شاہ جہلم گئے، جہاں گرو گورکھ ناتھ دوم کے ٹلے یعنی ٹلہ پہاڑ پر پہنچے۔ اس وقت گرو گورکھ ناتھ دوم کے چیلوں اور گدی نشینوں میں سے 26واں گدی نشین گرو تیرتھ ناتھ تھا، جو 1140 ہجری میں یعنی 1727 عیسوی سے گدی نشین تھا۔ گرو کی عمر اس وقت 80 سال تھی۔ وارث نے وہاں کچھ عرصہ قیام کے دوران نعت نیت کا مطالعہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں کی تاریخی عمارتیں دیکھیں اور چیلوں کے رہن سہن کا بغور جائزہ لیا۔ یہاں سے آپ تخت ہزارہ تشریف لے گئے، جہاں رانجھے کی یہ مسجد رانجھے کے استقبال کے بعد اس کی بڑی بھابھی نے رانجھے کی یاد میں بنوائی تھی، اور ہیر کا حمام رانجھے کی بڑی بہن نے ہیر کی یاد میں بنوایا تھا۔ دیکھے یعنی کہ رانجھے کی مسجد اور ہیر کا حمام بھی آپ نے دیکھے۔ سید قاسم شاہ اس بارے تحریر کرتے ہیں کہ اصل تخت ہزارہ جو رانجھے کا پنڈ تھا، شیر شاہ سوری کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ دراصل جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ملک بدر ہونے پر مجبور کیا، ہمایوں بھاگا ضرور مگر سوری نے ہمایوں کا پیچھا کیا، اور راستے میں تخت ہزارہ کے رانجھوں نے ہمایوں کا ساتھ دیتے ہوئے شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھا گئے۔ اس کے بدلے میں سوری نے رانجھوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پھر جب ہمایوں طویل عرصہ بعد قندھار فتح کرنے کے بعد ہندوستان آیا تو اس نے موجودہ تخت ہزارہ آباد کیا، جس میں بچے کھچے رانجھے قیام پذیر ہوئے۔ اس موجودہ تخت ہزارے کو وارث شاہ نے دیکھا، رانجھے کی مسجد میں ہیر اور رانجھے کی کٹھی قبریں دیکھیں۔ اس مسجد میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ جنگ سیال پہنچے۔ اس وقت جنگ ریاست کا 14واں حاکم عنایت اللہ خان تھا، جس کے دبدبے کی وجہ سے کسی دشمن کی کیا مجال تھی کہ اف تک بھی کرے۔ جنگ کی جوان لڑکیاں جب کسی کی طرف دیکھتی تھیں تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی جادوگر ہو، اور گھوڑ سوار جوانوں کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ خیر وارث شاہ کچھ دن آرام کر کے اپنے ساتھیوں سمیت رنگ پور چلے گئے۔ جنگ کی اس وقت کی الڑ مٹیاریں حد سے زیادہ خوبصورت تھیں، مگر پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ وارث شاہ کچھ دیر قیام و طعام کے بعد رنگ پور چلے گئے۔ قاسم شاہ رنگ پور والوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رنگ پور دے 3 عجوبے
کھیڑ شیوخ بدیدے، بڑے کنجوس سے جاہل اکھڑ سارے دم بدیدے۔ وارث شاہ نے بھی ہیر میں رنگ پور کی کوئی اچھائی بیان نہیں کی، بلکہ کوئی نہ کوئی خامی ہی ان کا سامنا کرتی رہی۔ وہاں پر آپ نے مسجد میں ڈیرا لگایا۔ رنگ پور والوں میں سے ایک بوڑھی مائی جس کا نام پاگ پری قوم بلوچ دونوں وقت کھانا دے جایا کرتی تھی، آپ وہاں پر بیمار ہو گئے۔ رحم و ماچھی دریائے چناب کی دوسری طرف شمال کی جانب موضع کھڑا، یہ بہلول لودھی کے عہد میں کھیڑیاں کی حکومت میں تھا اور یہ لفظ بگڑ کر کھیڑا بن گیا۔ میں سے ایک وید رتن چند کو بلایا۔ موضع کھیڑا نے وید رتن چند کو بلایا، حالانکہ آپ خود بھی اجل حکیم تھے لیکن دوائیاں پاس نہ تھی۔ کچھ دن بعد جب آرام آ گیا تو آپ کوٹ قبولہ چلے گئے۔ یہاں بھی قیام مقام کے بعد آپ مغل بادشاہ جہانگیر کے مرشد حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ روضہ کوٹ قبول سے چند ہی میل دور ہے۔ وہاں سے پاک پتن چلے گئے اور روضہ بابا فرید شکر گنج پہ قیام کیا۔ وہاں سے مخدوم جہانیاں، پھر ملتان میں حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے درباروں پر حاضری دی اور دعائے خیر کی۔ یہاں سے تقریباً 1 سال بعد آپ جنڈیالہ تشریف لے آئے۔ ہیر کی تحریر کے لیے وارث شاہ نے جس قدر سیاحت کی اور واقعہ سے سماجی اور معاشرتی حالات کا جائزہ لیا تو وارث کی اپنے مدرسے سے دلچسپی کمتر ہوتی چلی گئی، کیونکہ جنڈیالہ کے مولوی طبقہ نے ان کے موسیقی کے اور مصوری کے شعبہ پر کافی تنقید کی تھی، بلکہ ان کے یہ شعبہ جد بند کر دیے تھے۔ فنون لطیفہ کی اس بندش سے اکتا کر وہ اپنی دلچسپیاں دوسری جگہوں پر ڈھونڈنے لگے۔ اسی دوران وہ درگاہ شریف لال شہباز قلندر حاضر ہوئے۔ وہاں سے سیدھا جلال الدین بخاری کی زیارت کے لیے تشریف چلے گئے اور وہاں سے ملکہ ہانس میں اپنے مرید دولت خان بلوچ کے پاس آ گئے۔ یہاں وارث شاہ نے قصہ ہیر 20 رجب 1180 ہجری کو مکمل کیا اور پھر جنڈیالہ تشریف لے آئے۔ ہیر کی تحریر سے قبل انہوں نے اپنے سے پہلے تحریر شدہ ہیروں کا بھی مطالعہ خوب کیا۔ جی آج ہم نے بات کی ہے ہیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھنے کے دوران سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن جگہوں کا مطالعہ کیا، کن کن جگہوں کی سیر کی، کتب کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، کن کن جگہوں پر قیام فرمایا۔ تو جی اگلی ویڈیو میں ہم سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی داستان ہیر وارث شاہ کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔